راست لیے چلتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج منعقد ہوا اور اکثر و بیشتر سربراہان نے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شرکت کی، اس لیے کہ ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے، اور اس سلسلے میں جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے کہ وہ اپنا اتحاد ختم کر کے ملک اور قوم پر رحم کریں اور ملک کے مستقبل اور عوام کی بدحالی جو اس وقت ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور ایسی حکومت کے اتحادی بننا جو ہے وہ شاید اب مزید سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم ایک وفد بھی تشکیل دے رہے ہیں، اس کے ارکان کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، جو حلیف جماعتوں سے رابطہ کرے گی اور ان کو اپنے اس موقف پر قائل کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو فی الحال تو ہم نے اب یہ فیصلہ کر دیا عدم اعتماد کب لائیں گے؟ عدم اعتماد کی تاریخ کون سی ہوگی؟ اس سے آگاہ کرتے ہیں۔ جو میں نے عرض کر دیا ہے آپ سے کہ پہلے ہم کچھ جو پیشگی اس پر ہوم ورک ہوتا ہے وہ مکمل کریں، دوسری جو ان کے حلیف جماعتیں ہیں، کیونکہ اس کے بغیر عدم اعتماد کا ووٹ مکمل نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کے لیے ظاہر ہے جی کہ ووٹ بھی تو مکمل کرنا ہے، صرف لفظ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایتی طور پر ایک چیز پیش کر دی اور بس ختم ہو گئی بات۔ مولانا صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک تو لانگ مارچ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا سوال یہ ہے بحیثیت پی ڈی ایم سربراہ کے آپ بلاول بھٹو زرداری سے معذرت کریں گے کہ یہی بات انہوں نے ڈیڑھ سال پہلے کی تھی جو آج آپ اعلان کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل غلطی تھی وگرنہ آج عمران خان شاید اقتدار میں نہ ہوتے؟ آپ ہمیں ہٹا رہے ہیں، لڑا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہاں لاہور میں بھی شاید اور لیکن اسلام آباد میں تو بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ میں ہدف ایک ہی رکھوں گا، اور کبھی میں کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ ہزار اختلاف کے باوجود میں پبلکلی جنگ نہیں لڑوں گا۔ مجھے اس کا جواب خوب آتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، اور ایسا آتا ہے کہ آپ بھی اش کریں گے لیکن نہیں دوں گا، لیکن نہیں دوں گا، اس لیے کہ اپوزیشن پارٹی کی ایک جماعت ہٹ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بہرحال اپوزیشن گروپ ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ دو محاذوں پہ جنگ لڑنا یہ تو سیاسی لحاظ سے میرا خیال میں کوئی دانشمندی والی بات نہیں ہے۔ عمر اسلم ایک سیکنڈ، عمر اسلم، آپ کو پیپلز پارٹی پر اعتماد ہے؟ پیپلز پارٹی کی جماعت پر آپ اعتماد رکھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست میں جب آپ بڑے اقدامات اور بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر بڑا دل بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو مشترکات ہوتے ہیں ان کے لیے حالات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ پچھلی دفعہ تو اس وقت مشترکات نہیں تھے، اس وقت ایک اتفاق رائے موجود نہیں تھا، اب وہ حالات بدل گئے ہیں۔ اس وقت کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھے، اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو حالات کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک بات آگے اور آپ نے کہہ دی اور آپ کے لیے ماحول موافق نہیں ہے تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ بے وقت کی راگنی کیوں کہی آپ نے۔ تو لہذا اب ہم سیاسی لوگ ہیں اور بڑے اتفاق رائے اور سوچ سمجھ کے ساتھ، لیکن یہ بات ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ جو اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے والی بات ہے اس کے مراحل ابھی باقی ہیں۔ کہ پی ڈی ایم نے جتنا عرصہ ایک جمہوریت کے لیے فائٹ کی ہے، اگر حکمران جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی پٹاری میں کچھ نہیں، اس پہ ہم پھر بھی زندہ ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے زندگی دی ہے پھر بیٹھیں گے، اس پر بات کریں گے، فیصلہ کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا، 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، 23 مارچ کو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے، تو ٹائم فریم کتنا ہے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے پھر وہی کروں گا کہ تھوڑا گراؤنڈ بننے تک مہلت دیجیے کہ ہم ذرا دیکھیں، پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری
کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے. مولانا صاحب یہ بتا بغیر تیاری کے، بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تو وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجئے. جہاں تک ہے 23 مارچ کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ ہم نے اب فیصلہ برقرار ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جزیات و تفصیلات جو ہے وہ فوری طور پر طے کر کے ہمیں رپورٹ ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے. مسلم لیگ نون کا موقف تو اس پہ آ چکا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد فرض کر لیا جائے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والی حکومت 1.5 سال کے لیے ہوگی یا امیڈیٹلی اسمبلی تحلیل کر کے آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سارے کارڈ تھوڑی دکھائیں گے ہم. صاحب یہ بتا دیجیے گا سوال سنجیدہ ہے لیکن جواب یہ فرمائیے گا کہ اگر حلیف جماعتیں کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکیں یا لانگ مارچ کی پھر بیٹھیں گے ہم آپس میں. مولانا صاحب اگر آپ کی اب اس سائڈ سے جی عارف ملک صاحب تیاری نہیں تھی تو اس کا اعلان کیوں کیا ہے؟ کس چیز کا؟ اگر عدم اعتماد کی تیاری نہیں یہ فیصلہ کیا ہے. بھی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ اعلان کس لیے کیا یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. عارف ملک مولانا صاحب عارف کیا ہوا ہے کہ یہ لے کے آنی ہے طریقے اعتماد، تو کیا پہلے یہ آپ لوگ تینوں ایوانوں میں لے کے آئیں گے یا صرف قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے طریقے اعتماد؟ ہم جہاں بھی لا سکیں گے، وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں بھی ہمیں گراؤنڈ ملے گا. پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، سندھ حکومت کے خلاف نہیں. ندیم چودھری آپ کا ہو گیا. الفت بھائی ہو گیا. الفت بھائی ہو گیا. پلیز منت ہے. ندیم چودھری یہ کلیئر ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پوری نہیں ہے. آپ کو یقینی طور کے اوپر ناراض حکومتی اراکین ہیں، ان کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ ہے، چھانگا مانگا کی سیاست؟ بعض امیر جو لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اس بات پر بالکل حتمی رائے قائم کی ہے کہ ہم انڈیویجول کو اپروچ نہیں کریں گے. میاں صاحب آپ بتا دیں کیا پارٹی سے بات امپائر نیوٹرل ہیں؟ آپ کا ہو گیا تھا بٹ جب ہو گیا عدنان آپ کی ہو گیا تھا بٹ جب ہو گیا عدنان. امپائر کہتی ہوں اسے جو نیوٹرل ہو. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے عمران خان کو ہٹانے کی بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عدم اعتماد ہے یا لانگ مارچ ہے، کب تک عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش اور جتن کریں گے ایک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے. غربت، بے روزگاری کے گھروں میں جن کے گھروں میں اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ کروڑوں لوگ ہیں. وہ احتجاج کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا اور ظالم حکومت سے جان چھڑائے گا. تو اس کے لیے مریم صاحب آپ بتائیے گا. مریم صاحب آپ بتا دیں. ہو گیا. لاسٹ کوسچن لے لیں. آپ سے سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی آپ نے تاریخیں دی تھی، آج عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا، آپ کوئی تاریخ دے دیں کب تک حکومت چلی جائے گی؟ جواب ابھی دیا ہے نا آپ کو. آج دو بڑے بات کر رہے ہیں تو میں آج سن رہی ہوں. چلے بس میرے خیال سے سب کا ہو گیا جب ریپیٹ ہو رہے ہیں. بس آخری سوال. جہانگیر ترین کے بھی ارکان اسمبلی کوئی دیکھیے میں بس صاف بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ انڈیویجول سے ہم رابطہ نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کے اراکین سے ہم رابطہ نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص ہم سے رابطہ کرے گا اور اپنے طور پر اس کی کوئی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو کوئی لالچ دیں، اس سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو سیٹیں دیں گے، آپ فلاں دیں گے، یہ تصور کم از کم ہم سے کوئی توقع نہیں ہے. جی بالکل صحیح. بس یہ آخری جی اب لاسٹ ہے. آپ نے محترمہ مریم بی بی اور بلاول کے درمیان جو ہے اختلافات ختم کروائے. لاسٹ میٹنگ میں آپ نے بتایا درمیان میں آ گیا ہوں. کیا آپ نے مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی آپ نے ان کو برج کر دیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی واپسی کا امکان ہے پی ڈی ایم میں؟ مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے تعلقات تو میرے مولانا سے تعلقات سے بھی پرانے ہیں. دوست ہیں آپ مولانا صاحب. تھینک یو.
पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना का ये कहना है कि हम सारे ही पत्ते एक वक्त में शो नहीं करेंगे, अभी ग्राउंड तैयार हो रहा है, देखेंगे कि ग्राउंड कहां पर तैयार हुआ, फिर उसके मुताबिक तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। फैसला कर लिया गया, लेकिन अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। जब यह सवाल किया गया कि आप कब तक तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से यह जवाब दिया गया कि हम पहले देखेंगे कि ग्राउंड कहां की तैयार हुई है। अगर तो वो सूबाई सतह पर तैयार हुई है तो हम सूबाई सतह पर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, और अगर हमें लगेगा कि ग्राउंड विफाकी सतह पर तैयार है तो हम विफाकी सतह पर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद का तो फैसला हो चुका है, कब आएगी इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। इसी हवाले से अभी राबिते होंगे, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो राबिते करेगी, और फिर उन्हीं राबितों के तायुन के बाद यह देखा जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम्स पूरे हैं तो मैदान में उतरा जाए। जी बिल्कुल, मौलाना का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात तो बहुत गहरे और पुराने भी हैं। मरियम नवाज से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि दो बड़े बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ सुनूंगी, जबकि मियां शहबाज शरीफ से पूछे गए सवालों में उनका जवाब था कि अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं कि इस जालिम हुकूमत से कौन अवाम की जान छुड़ाएगा। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। जबकि ये भी कहना था मौलाना का कि हम पहले अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे, ग्राउंड की तैयारी पर डिपेंड करता है कि तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी।